الذي بعث الأنبياء بالأمن والسلامة والصلاة والسلام على من أتم الإسلام بكلمة الأمن وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اہل مغرب کی مساعی مذمومہ میں سے ان کی ایک تحریک ہے جس کو وار اگینسٹ ٹیررزم یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ کہتے ہیں، اور یہ بظاہر تو بڑی خوشنما تحریک ہے، مگر ان کی ان توپوں کی جو رخ ہے وہ دہشت گردی کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا دین ہے۔ ان کے اس دعوے کی نقیض کے لیے میں اپنی تقریر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اسلام امن کا ضامن ہے۔ امن کیا چیز ہے؟ معاصرین علماء نے امن کی تعریف اس طرح کی ہے کہ شعور المجتمع والافراد بالطمأنینہ، لوگوں کا اطمینان اور سکون کا حاصل کرنا یہ امن کہلاتا ہے، اور اس امن کی اگر کسی دین نے بدرجہ اتم پاسداری کی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ جیسا کہ اسلام کے معنی سے ہی اس بات کا وضوح ہوتا ہے، چنانچہ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اسلام کا معنی اس طرح کیا: ہوا ان یسلم کل واحد منہما ان یلقى من الم صاحبہ، کہ ہر قسم کی تکلیف سے سلامتی یہ اسلام کا معنی ہے۔ تو وہ اسلام جس کو بھیجنے والے کا نام المؤمن ہو، الرحمن الرحیم ہو، اور وہ جس نے اپنے بارے میں کہا ہو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، وہ اسلام کہ جو رسول اس کو لے کر آئے ان کا وصف یہ ہو کہ انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اور رحمت کا مظہر ایک سنن ابو داؤد کی کتاب الادب میں موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط ولا امرأة ولا خادمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج تک کبھی کسی کو مارا نہیں، اور وہ دین جو لے کر آئے وہ بذات خود بھی رحمت، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، جو خود سراپا رحمت ہے، وہ دین دہشت گردی کا حامی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین جو اخوت اسلامیہ کے اصول کو موسوم کر کر ہر قسم کی ظلم اور بربریت کا انکار کرتا ہو۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ اور پھر اگر اخوت اسلامیہ نہیں تو اخوت اصل کا بھی اعتبار کیا، الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب اولاد آدم ہو۔ اور پھر اس نے اعلان کیا: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو قتل کیا، مسلمان نہیں، ایک نفس کو قتل کیا تو وہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اپنے موضوع کی دوسری شق کی طرف آتا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسلام امن کا دین ہے تو پھر اس طرح کے اعتراضات ہی کیوں کہ اسلام دہشت گردی کا حامی ہے؟ یہ اعتراض کیوں ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں جن کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا، اسلام کا فلسفہ جہاد، کہتے ہیں کہ جہاد میں ارہابیت ہے، دہشت گردی ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ دہشت گردی کی تعریف میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ دہشت گردی میں سیاست زیر نظر ہوتی ہے، مقصد سیاست ہوتا ہے، لیکن جہاد میں مقصد سیاست نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی مقصد جو بیان کیا گیا: من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ اور پھر جب ہم اسلام کا فلسفہ جہاد کا دیگر ادیان کے قتال کے ساتھ تقابل کرتے ہیں تو یہود کی جو تورات ہے اس میں لکھا ہے، اسی طرح انجیل جو انجیل متی اور ہندوؤں کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے قتال کا مقصد زمین پہ قبضہ کر لینا ہے، لوگوں کا استحصال اور بے دریغ قتل کرنا ہے، لیکن اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اس میں یہ نہیں، بلکہ عدل و انصاف کا قیام ہے۔ اور پھر مجاہدین کو بڑے عظیم اصولوں کے ساتھ اس کی تلقین کی گئی، کہیں فرمایا لا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، اور بخاری کے ایک اور حدیث نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، کہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا۔ اس کا معنی یہ کہ جہاد صرف رحمت ہے، وہ رحمت ہے۔
اور نبی علیہ السلام کے دو اوصاف کو ایک ہی حدیث میں جمع کیا گیا، انا نبی الرحمہ و نبی الملحمہ، میں رحمت کا بھی نبی ہوں اور جنگ کا بھی نبی ہوں، مطلب میری جنگ بھی، میرا جہاد بھی رحمت ہے۔ اسی لیے امام غزالی رکائز الایمان میں فرماتے ہیں انہ من معانی الرحمۃ والامن التي يفتقر الیہا العالم، کہ یہ جو جہاد ہے یہ رحمت ہے جس کی طرف پوری امت اس کی لاچار ہے اور اس کی محتاج ہے۔ دوسرا جو اعتراض اسلام کے عدل پہ کیا جاتا ہے وہ فتوحات اسلامیہ کا، تو یاد رکھیے فتوحات اسلامیہ جو اسلام میں ہوئیں ان کا بھی مقصد عدل کی حکمرانی تھا اور فساد کو ختم کرنا تھا۔ اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اگر کفار کو ہٹا کر مسلمانوں کو جگہ نہ دیتے تو لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہو جاتا، اور یہی ایک گواہی ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے دی تھی، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن سعة الدنیا ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ اور ایک مستشرق جو فرانسیسی مستشرق ہے اس نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے کہ امتوں نے سب سے زیادہ اگر کسی فاتح کا عدل دیکھا ہے تو وہ اسلامی فاتحین کا عدل دیکھا ہے۔ الفضل ما شہد به الاعداء، فضیلت تو وہ ہے کہ جو دشمنوں کی طرف سے گواہی آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر جو آج کے دور میں اسلام کی طرف موسوم کر کے دہشت گردی پھیلاتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث من قتل معاہدا لم یرح یوم القیامۃ رائحۃ الجنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔